واشنگٹن امریکہ میں اہم ترین ملاقات، اس میں کیا زیر بحث ہوا، کیا چیزیں جس پہ بات چیت ہوئی، کن امور پہ بات چیت ہوئی، اور پھر یہ کہ پاکستان کے لیے کیا فوائد ہیں، کیا اس میں سے نکل رہا ہے، اور کچھ خدشات جو پاکستان میں ابھر رہے ہیں یا ابھارے جا رہے ہیں ان کے جوابات، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ دیکھیں، واشنگٹن میں اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے درمیان، یہ ایک ظہرانے پہ ملاقات ہے، اور اس میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں جو ہمیں اب تک اطلاعات ملی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے لیے کیا حاصل کیا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا اپنے مفادات کے تحت چل رہی ہے، ہر ملک اپنے مفادات کو سیکیور کرتا ہے، پھر وہ دوسری طرف دیکھتا ہے، اور دوسری طرف بھی اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر ہی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے کوئی کسی کے لیے مفت کا لیڈر نہیں ہے، وہ ٹرمپ ہو، وہ پوٹن ہو، وہ پاکستان ہو، وہ ایون چین ہو، وہ اپنے مفاد ہی دیکھتے ہیں سب۔ تو ہم بھی اپنا مفاد دیکھیں گے، ہم نے بھی وہاں اپنا مفاد دیکھا، اور امریکہ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ کن معاملات پہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور وہ ہے بیرون ملک سے جو دہشت گردی سپورٹ ہوتی ہے، جو دوسرے ملکوں کی پراکسیز ہیں، جو دوسرے ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگ یہاں پہ، وہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ہمارے لیے سیاسی عدم استحکام چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنی بڑی دہشت گردی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی سے یہ کام چل رہا ہے، اس سے بھی پہلے۔ تو پاکستان کو اس وقت جو استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو بیرون ملک سے پیسے لے کے اور بیرون ملک سے مدد لے کے اور ان کے مقاصد کے لیے اور ان کے عزائم کی خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پاکستان کا امن تباہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی اس طرف کوئی منہ نہیں کرتا، کوئی اس طرف کوئی سرمایہ کار نہیں آتا۔ انڈیا ہمارے مقابلے میں کیا چیز بیچتا ہے؟ وہ یہی بیچتا ہے کہ وہاں امن رکھتا ہے وہ، اور سرمایہ کار وہاں آتا ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے، وہاں پہ آ کے اپنے کارخانے لگاتا ہے، اور وہ انڈیا اس سے بڑا ہو گیا۔ تو ہم کیوں بڑے نہیں ہو سکتے؟ تو یہ تھا اصل مقصد، اور یہ ہے اصل مقصد۔ اس مقصد کے تحت یہ بات چیت بڑا ضروری تھی۔ امریکہ اس خطے میں 80 سے پہلے سے ہے، اور اس نے جتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے اسے کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں پہ اس نے $6 ٹریلین، ایک اندازے کے مطابق، ایک تھنک ٹینک، امریکی تھنک ٹینک کے مطابق $6 ٹریلین، بہت بڑی رقم ہے، یہ خرچ کی، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے اثاثے کیا بنائے؟ طالبان بنائے، BLA بنائی، ISIS بنائی، اور یہ سارے دہشت گرد، یہ TTP بنائی، اور اس کو وہ جب دل چاہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور کیوں استعمال کرتا ہے؟ پاکستان اور چائنا ایک ہے، اس لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے، اس کو ڈسرپٹ رکھنا ہے، اس لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور پاکستان کی ایک نظریاتی حیثیت بھی ہے، اس کو بھی خراب کرنا ہے، تو اس لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ انڈیا ہی نہیں، امریکہ ہی نہیں، روس نے بھی ہمارے خلاف جو بنا اس نے کیا، برطانیہ نے بھی جو ان سے بن سکا اس نے کیا، فرانس نے بھی کیا، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جو انڈیا ہے وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تو اس لیے اس موقع پہ بڑا ضروری تھا کہ ہم ان دہشت گرد گروپوں کے جو مائی باپ ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں، انہیں کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کاروبار کریں، آئیں ہمارے ساتھ، اپرچونٹی ہے، آپ آئیں۔ اور ٹرمپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، خود ٹرمپ ایک اپرچونٹی ہے، کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، کچھ اس میں جول ہیں، کچھ اس کی 2 نمبریاں وعدہ خلافیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، امریکہ کی تو اس سے بڑی رہی ہیں۔ تو اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اس کو اٹریکٹ کیا ہے، ہماری اس سے بات چیت یہی ہوئی ہے کہ آئیں، ہمارے منرلز جو ہیں وہ تو یوکرین سے بڑے ذخائر ہیں اور بڑی دیر تک چلنے والے ہیں، یہ تو جلدی ختم بھی نہیں ہونے والے، آئیں ہمارے ساتھ کاروبار کریں۔
کسی نے تو آنا ہے, کسی نے تو آگے ان منرلز کو نکالنا ہے, تو وہ امریکہ آ جائے تاکہ وہ کم از کم اس کی جو پیدا کردہ یہ جو نحوستے ہیں, یہ جو لانتے ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ تو سر نہیں اٹھائیں گے امریکہ کے خلاف. اور یہ اس وقت اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس خطے میں بیلنس کریٹ کرنا بھی بڑا ضروری تھا. بھارت کو بڑا مان تھا اپنے امریکہ کے تعلقات پہ, تو اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اس مان کو توڑا جائے. اور یہ دیکھیں اس وقت انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور وہ عجیب و غریب اس وقت ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کہیں, کہ وہ مودی جو ہے وہ G7 میں گیا, اس کی وہاں ملاقات نہیں ہو سکی, G7 میں گیا, G7 کے اجلاس میں نہیں جا سکا, اور پھر ٹرمپ کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی ٹیلی فونک, اس کو انہوں نے جو سرکاری طور پہ پیش کیا, ان کی فرسٹریشن شو کرتی ہے. کبھی کسی ڈپلومیٹک گفتگو کو اس انداز میں نہیں پیش کیا جاتا جس بھونڈے طریقے سے ان کے سیکرٹری خارجہ نے آج جو اپنا ایک پریس نوٹ جاری کیا اور خود سامنے آ کے بات کی. انتہائی غیر سفارتکاری کا مظاہرہ تھا. تو کیا امریکہ میں اس کا پیغام پازیٹیو گیا ہوگا؟ بالکل نہیں گیا. اس لیے پاکستان کو قدرتاً بھارت پر اب ایج حاصل ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ آج فیلڈ مارشل کی وہاں ملاقات جو ہے اس سے بھارت کے میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. اور وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف تو اس نے پاکستان نے امریکہ سے پنگے بڑھا لی ہیں, اور دوسری طرف چائنا اس کے پیچھے کھڑا ہے, اور J35 بھی آ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں کیا, ہم ڈوب جائیں گے. بھئی آپ اپنی حرکتوں سے ڈوبیں گے, ہمارا اس میں تو کوئی رول نہیں ہے. آگے چلتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہیں, یہ جو ملاقات ہے, یہ پاکستان کے لیے کیوں اتنی اہم ہو گئی, اور کیا ماضی میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ ماضی میں بھی ہمارے ہر آرمی چیف کی, یہ فیلڈ مارشل ہیں, ہر آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں امریکنز کے ساتھ, کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن کبھی بھی پاکستان اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں تھا جتنی مضبوط پوزیشن میں اب ہے. اس لیے جو خدشات کے اظہار ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ شاید کم نقصان دہ ہوتی ہے, اس کی دوستی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے, یہ ہنری کسنجر کا ایک معروف جملہ بھی ہے. اس پہ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدشات, اور کچھ لوگ جو بدظن لوگ ہیں وہ اور طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان اس وقت ماضی کے مقابلے میں سب سے مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے, اور وہ امریکہ سے بات کر رہا ہے, اور چائنا اس کی شولڈر کے ساتھ شولڈر ملائے کھڑا ہے, اس موقع پہ وہ بات کر رہا ہے. ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, ماضی میں ایسی پوزیشن پاکستان کی کبھی مضبوط نہیں رہی جتنی اس وقت ہے. تو اس وقت جو بات کر رہا ہے وہ آپ اس کو برابری پہ سمجھیں یا نہ سمجھیں, وہ برابری کی بات چیت ہے, وہ کاروبار کی بات ہے. کاروبار کی بات تو برابری کی بات ہوتی ہے, لے اور دے کی بات ہوتی ہے, لینے اور دینے کی بات ہوتی ہے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں مشرف کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا یا اس سے پہلے کسی اور دور سے اس کا مقابلہ کرنا بالکل غلط ہے. مشرف کے تو معاملات کو خیر کچھ اور تھے, اس نے لیا کیا, سب دیا, تو جو لیا وہ ذات کے لیے لیا. تو اب جو معاملات ہیں وہ پاکستان کی خاطر ہیں, اور اگر کسی حد تک پاکستان کی پوزیشن کا مقابلہ کرنا ہے کسی حد تک, تو وہ زیادہ اور سے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی, تو پاکستان فائدے میں ہی رہا تھا. ہم نے اس کا آگے فائدے میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا, پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کر سکے, تو یہ ہماری کمزوری اور غلطی تھی. اب جو ہے وہ پاکستان نے یہ سارے معاملات طے کیے ہیں کہ یہ پراکسیز کو آپ لپیٹو گے, آپ آئیں, کاروبار کریں, آپ ہمارے ساتھ انگیج ہوں, اور ہم آگے چلتے ہیں. چائنا کے یہ ہے مشرق اور مغرب کا بیلنس پاکستان کریٹ کر رہا ہے. اچھا پاکستان یہ پہلے موقع پہ نہیں کر رہا, چائنا والے اس پہ بالکل کلیئر ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, چائنا اس پہ بالکل کلیئر ہے. چائنا کو پتہ ہے کہ 1970 میں پاکستان نے ہی ہنری کسنجر کا دورہ جو ہے وہ چائنا کا ارینج کروایا تھا, اور وہ چائنا کا پہلا بریک تھرو امریکہ کے ساتھ تھا, اور اس کے نتیجے میں یہ پہلے خفیہ دورہ ہوا, پھر نکسن کا دورہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں چائنا اور امریکہ جو ہیں وہ قریب آئے, اور تائیوان کے معاملے میں ان کے معاملات بہتر ہوئے, اور وہاں سے فورسز امریکہ نے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ کم کر دی. تو پاکستان نے تو چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنس کیا ہوا ہے, پرانی بات ہے, 1970-1972 کی بات ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس لیے چائنا کو ہم پہ پورا اعتماد ہے, اگر اس وقت تھا آج بھی پورا اعتماد ہے, آج تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو کوئی چائنا کے کوئی خدشات نہیں ہیں. اور پاکستان میں
جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حکومت انڈرمائن ہو گئی ہے اور سب کچھ فیلڈ مارشل سامنے آ گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک سٹائل ہے، وہ مضبوط ترین طاقتور ترین لوگوں سے بات کرتا ہے، تو وہ اگر عاصم منیر صاحب سے فیلڈ مارشل سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ان کو حکومت کو مائنس کر دیا۔ ابھی 2 رات پہلے عاصم منیر صاحب نے اپنے جو پاکستانیوں سے خطاب ہے اس میں جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف ہیں، ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بڑی دیر تک ان کے بارے میں بولتے رہے ہیں اور کہا ہے کہ اتنا دلیر وزیر اعظم میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو یہ معاملات میں اگر کوئی ایک دفعہ کوئی آگے جاتا ہے اور دوسری دفعہ کہیں اور دوسرے محاذ پہ دوسرا آگے جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو خدشات کا اظہار ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی عسکری قیادت کی ایک پہچان اور اس پر عالمی اعتماد کا یہ اظہار ہے، اور امریکہ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، وہ بڑی ترجیح پہ ہے، پہلی ترجیح پہ ہے۔ یہ اس ملاقات کا آؤٹ کم ہے، اور یہ ہے کہ آرمی کا کردار اور آرمی کے کردار کا امریکہ کو جو ادراک ہے یہ اس چیز کا ہے۔ تو اس لیے خاطر جمع رکھیں، ہمارے لیے بہت اچھائیاں ہیں، بہت فوائد ہیں، اور امریکہ اگر یہاں آئے گا تو اپنی جو پھیلائی ہوئی غلاظتیں ہیں اور جو گند ہے اس کو بھی اپنے ساتھ صاف کرے گا، پھر ہی آگے کاروبار کر سکے گا۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا فائدہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو خدشات ہیں اور یہ جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس پہ کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے جی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔